وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق، اس وقت نو یاد کرو جس دن حشر دے میدان اندر تجلی اللہ فرماؤن گے، اپنی پنڈلی تو کشف انہوں ظاہر کرن گے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں سجدے پر بلایا جائے گا. لیکن اس وقت وہ بد نصیب جنہ
دنیا دی قسمت ماری گئی، قسمت سو گئی، قسمت ہار گئی۔ وہ سجدے ور بلایا جائے گا انہاں نوں، لیکن وہ سجدے کرن دی طاقت نہیں رکھن گے۔ حال دنیا اندر ایسی قد کانوا یدعون الی السجود، انہاں نوں دنیا اندر سجدے ور بلایا جاندا سی، مؤذن اذاناں دیندے سن، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی پکار کناں وچ سنتے سن، اور ہے بھی تندرست، بیمار نہیں سن، تندرست سن، لیکن انہاں نوں سجدے ول بلایا جاندا تے اس وقت اے سجدے ول نہ آوندے۔ سب تو پہلے میں اللہ دی بارگاہ اندر اپنے لئی اور تہاڈے لئی خلوص دل نال یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جنہ چر زندگی ہے، کہہ لو جدوں ساڈی قیامت دا ویلا آنا وا، موت دا وقت آنا، اللہ تیری عالی سرکار دربار اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، مرن تک سانو اپنے دربار اندر حاضری اور نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت اندر بے نمازاں دے متعلق رب تعالیٰ نے قیامت والے دن جو انہاں دی حالت ہوئے گی، اللہ تعالیٰ نے اس حالت دا ذکر کیتا ہے۔ جنہ لوکاں نے دنیا اندر کدے اپنے رب دی بارگاہ چ سجدہ نہیں کیتا، کدے اللہ دے سامنے جھکے نہیں، کدے رکوع تے نہیں گئے، ساری زندگی آوادون گزار دیتی ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں سجدہ کرن دی توفیق نہیں دینی۔ کمر تختہ بن جائے گی، چکر نہیں سکن گے اور سجدہ نہیں کر سکن گے، اللہ دی بارگاہ کے اندر اپنی جبین نیاز نہیں چکا سکن گے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک دا مہینہ گزریا، ماشاءاللہ مساجد بھریاں سن، جیویں رمضان گیا، رمضان اپنیاں برکتاں بھی واپس لے گیا۔ وہی چار نمازی جڑے پہلے سن، اج حال یہ آ کہ اسی طرح ساری مسجد بلکہ ساریاں مسجداں اندر نمازی لبدے نہیں۔ اسی اپنے پورے ملک اندر، اپنے ضلع اندر، اپنے ایس پنڈ اندر ذرا دھیان کریے، غور کریے۔ اسی ہر آدمی نوں اپنی نظراں نال ویکھنے ہاں، کوئی تجارت اندر لگا ہے، کوئی اقتدار اندر آ، کوئی حکومت کے کسی عہدے اور کسی کرسی پہ آ، کوئی زمیندارہ کر رہا وا، کوئی تجارت کر رہا وا، اور کوئی اپنی دکان تے بیٹھ کے محنت مزدوری کر رہا وا۔ ہر بندہ دنیا اندر اپنا اپنا کام کر رہا وا۔ تاجر تجارت اندر لگا ہے، دکاندار دکانداری اندر لگا ہے، اسی طرح محنت مزدوری کرنے والا اپنی مزدوری تے لگا ہے، نوکری تے ملازمت تے ہر بندہ اپنی جگہ تے مصروف آ۔ بھائی چھوٹی سطح تو اتلی سطح تے چلے جاؤ، ساڈے بڑے بڑے افسر، ساڈے بڑے بڑے وزیر، ساڈے بڑے بڑے مشیر
ساڈے ملک بلکہ مسلمانوں کے ممالک کے صدور اگر جائزہ لیا جاوے دنیا کے سارے کام کرتے آ اگر نہیں توفیق انہاں جو سمجھتے آ نماز پڑھ گئے تے اسی اپنا وقت انہاں کو ضائع کر دواں گے. انہاں نوں یہ علم نہیں کہ ایک دن آنا وا سب تو پہلے نماز کا حساب ہونا وا اور پہلے ہی حشر کے میدان چ نمازیاں دا تے بے نمازاں دا پتہ لگ جائے گا. جہے دنیا اندر رب دے سامنے جھکتے رہے رکوع کرتے رہے سجدہ کرتے رہے نمازاں پڑھتے رہے اور نمازاں بھی 5 پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہاں نوں سجدے دی توفیق دے گا. اور جنہاں لوکاں نے رب دے سامنے نہ جھکے قیامت والے دن اللہ پاک نے انہاں نوں سجدے دی طاقت نہیں دینی. یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے. اللہ کہیں گے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. اس ویلے بے شرما مردوں نظراں چکیاں ہون گیاں چہرے تے کالو پھری ہوئے گی اور دنیا اندر تندرست سن. اللہ کہہ دیا کہ تندرست سن لیکن اے میرے وال نہ آئے اج میں انہوں اپنے دربار سے جھکن نہیں دینا. نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمثیلاً اور استعارتاً آپ نے فرمایا اسلام دی عمارت 5 رکناں تے 5 ستوناں تے رب تعالیٰ نے اسلام دی عمارت کو قائم کیتا. بنی الاسلام علی 5. مثال دے کے گل سمجھائی آ کہ اسلام دیاں بنیاداں نے 5. پہلی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول اگر کوئی بندہ آندا اسلام قبول کرتا آپ دے ہاتھ تے بیعت کرتا کلمہ پڑھن تو بعد اسلام قبول کرن تو بعد سب تو پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وصیت کر دے کلمہ پڑھن تو بعد آپ کو نماز دی وصیت کر دے. وہی وجہ یہ ہے زکات سال چ 1 باری حج عمر چ 1 باری روزے بھی سال بعد 1 مہینہ. نماز ایک ایسا رب تعالیٰ دا فریضہ وا 1 دن دے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ پڑھن والا مسلمان رب تعالیٰ نے وہ دے تے 5 نمازاں اللہ نے فرض کیتیاں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیعت لیں گے اور آپ دی سیرت مبارکہ پڑھی جائے. نماز دی اہمیت دا میں اشارہ چند گلاں وال اشارہ ہی کر دینا وا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نزدیک نماز دی کتنی زیادہ اہمیت سی. اس کی وجہ یہ اسلام دا ستون وا عماد الدین نماز دین دا تھم. جس بندے نے نماز نو ضائع کیتا یہ سمجھ لو کہ اسلام دے 5 رکناں چوں ایک رکن جڑا وا انہوں ڈھا دیتا. یہ 5 رکناں تے اسلام کھڑا ہے یہ عمارت کھڑی ہے. جے یہ رکن بنیاداں تھلے نہ ہون ستون تھلے نہ ہون تے میرے بھائیو آ چھت جڑی آ کدے بھی قائم نہیں رہ سکتی. اچھا سب تو پہلی گل بنیاد وا کلمہ لا الہ الا اللہ. کلمہ شہادت کہہ لو کلمہ طیب کہہ لو. ہن ایک بندہ کلمہ طیب پڑھدا وا کلمہ پڑھن تو بعد وہ دی نشانی سب تو پہلی یہ آ کہ وہ نماز پڑھے گا. اگر کلمہ پڑھن تو بعد نماز نہیں پڑھتا نماز اس
کلمے دی ایک نشانی ہے کہ بندہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا گویا کہ نماز عبادت ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر بھی عبادت اللہ تعالیٰ تو بغیر کوئی معبود نہیں، وہ دا اقرار عملی طور تے نماز ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا یہ سمجھو کہ یہ کلمہ بھی ہے نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدر کے میدان چ گئے قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اس وقت دی کیفیت، صحابہ دی کیفیت، صحابہ دی اور آپ دی پریشانی اس قدر بدر کے اندر آپ کو پریشانی سی، سواریاں تھوڑیاں، صحابہ انہاں دی تعداد 313 اور اسلحہ بھی بڑا گھٹ، کہہ دو اسباب بڑے ہی گھٹ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعداد کے اعتبار نال گھٹ، اسلحے کے اعتبار نال گھٹ، تیاری کے اعتبار نال گھٹ، گویا کہ ہر طرح کمزوری، آپ کو پریشانی، آپ ایک خیمے اندر چھپر اندر جا گئے، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر دیا، اللہ اسباب سامنے نہیں، مادی طاقت نہیں، اسلحہ نہیں، ساڑھے کو تعداد زیادہ نہیں، دشمن کی تعداد زیادہ ہوا، سب کچھ یہ حالات صحابہ دے سامنے سن، اللہ دے رسول دے سامنے سن، لیکن رب تعالیٰ دے پیغمبر نے ادھروں مکے دے کافر آئے، اللہ پاک دے پیغمبر نے رب دے سامنے اللہ کو مدداں منگیاں، دعاواں کیتیاں، فریاداں کیتیاں، اللہ اپنے پیغمبر دی مدد کر، جیڑا میرے نال وعدہ کیتا اللہ وہ وعدہ پورا کر، سب کچھ کیتا، لیکن حدیث کا ذخیرہ پڑھ کے دیکھ لو، آپ کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، انہیں مشکل حالات سن، لیکن بدر اندر رب تعالیٰ کے پیغمبر نے کافراں تے بد دعا کی تھی، یہودی کی تھی یا نہیں؟ اللہ کو مدد مانگتے رہے۔ ذرا کہ اس کو کے چلے جاؤ، ایک سال بعد احد کا میدان ہوتا ہوا، احد کا میدان بڑا مشکل مرحلہ سی، 70 حفاظ، 70 قاری، 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سگا چاچا امیر حمزہ شہید ہوئے، مسلح کر دیتا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا سر زخمی ہویا، آپ دے تن مبارک شہید ہوئے، آپ دی کونی دے بھی زخم آئے، اینیاں تکلیفاں پریشانیاں دے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے احد دے میدان چ صحابہ دیاں لاشاں موت دے میدان چ پئیاں نے، نبی پاک زخمی نے، خون سر اندر کھبیا کٹیا گیا، خون نہیں بند ہو رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دند مبارک شہید ہوئے، آپ دا جسم زخمی ہویا، اللہ تعالیٰ دے پیغمبر دے سگے چچا امیر حمزہ نک کٹیا گیا وا، کن کٹے گئے، اکھاں کٹیاں گئیاں، مسلح کیتا گیا، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، میں تانوں یہ گل پوچھنا وا، اینے حالات مشکل، اینے صدمات آپ دیاں اکھاں دے سامنے، لیکن میدان احد اندر سونے نے انہاں کافراں دے حق وچ بد دعا کیتی۔ آؤ ذرا کہ اس کو کے چلے جاؤ، آپ طائف دے میدان اندر جاندے ہیں، لوگاں کو دین دی دعوت دیتی، طائف دے تناں بھراواں تناں سرداراں نے نوجوان لڑکے پیچھے لا دیتے، نعرے تے وہ بد زبانی کرن کہ تہاڈی بستی میں ایک کملا آ گیا وا، اینوں بستی تو باہر کڈو، نعرے پہاڑاں دے نکیلے پتھر آپ نو مار دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مارا کھا رہے جسم لہو لہان وا، اور نوجوان
جے دیا گیا کہ رحمت والے ہاتھ اٹھے بجائے بددعا دے، پتھر مارن والے، تعاقب کرن والے، بستی جو کٹن والے، آوازیں کسن والے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے طائف والے واسطے بددعا نہیں کی۔ اگر رحمت والے ہاتھ اٹھے یا برکتہ والے ہاتھ اٹھے یا سونے ہاتھ اٹھے یا تے آپ دی زبان مبارک چ اے کرنا وا، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، یا اللہ انہوں علم عطا کر دے، یہ میرے مقام نو نہیں جان دے، میرے مرتبے نو نہیں جان دے، میری عزت و احترام نو نہیں جان دے، میری شان نو نہیں جان دے۔ اللہ میری شان دا جانن والا انہوں نے بنا دے۔ اینے دکھ اٹھائے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوکاں دے حق وچ بددعا نہیں کی۔ آجو ذرا نماز دی اہمیت اللہ دے پیغمبر دے ذہن اندر آپ دے نزدیک نماز دی اہمیت کی ہے۔ تین مقام میں تواڈے سامنے رکھے بڑے مشکل، لیکن آپ نے بددعا نہیں کی۔ خندق دا موقع آیا، عصر دا وقت آ، لڑائی کمسان دیا، ایک دوسرے کے حملے ہو رہے آ، قتل ہو رہے آ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اے حالت، لڑائی بہت زیادہ تیز آ، گرم آ، آخر لڑائی کردیا سورج غروب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اور صحابہ دی عصر دی نماز رہ گئی۔ میرے بھائیو ذرا کہ نماز دی اہمیت نو سمجھنا۔ اج سانو کوئی فکر نہیں کہ اسی نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، اسی مسلمان کلمہ پڑھن والے رواجی طور سے کوئی 8 دن آ گیا، ورنہ 8 دن اپنے ڈیریاں گھراں چ بیٹھے رہے، کوئی نہیں پتا فقہ پیندے رہے کہ اسی نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر آئے، صحابہ نو بھی یہ فکر تے رب دے رسول نو بھی یہ فکر۔ عمر آئے کہہ لگے سونیا میری اصل نماز نہیں پڑھی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری نماز ہی نہیں رہ گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر میری بھی نماز رہ گئی۔ ہن جڑا خندق دے میدان چ رب تعالیٰ دے پیغمبر نے جڑا کلمہ کیا، عہد دے میدان چ بڑے دکھ اٹھائے، بدر دے میدان چ بڑیاں پریشانیاں، طائف اندر بڑیاں مصیبتاں، بددعا نہیں کی، لیکن عصر دی نماز رہ گئی۔ حدیث دے الفاظ نے مشکات اندر اور حدیث دیاں دوسریاں کتاباں اندر الفاظ ہوتے ہیں، ذرا اپنے دل تے ہاتھ رکھو، اللہ سوچن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو نماز ادا کرن دی توفیق دے۔ آپ دے لفظ کی ہے مَلَأَ اللَّهُ قُيُودَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے خندق اندر کافر مقابلے دے آن والے لڑائی دے تیز ہون دی وجہ کر کے آپ دی تے صحابہ دی نماز رہ گئی، سورج غروب ہو گیا۔ نماز دی اہمیت کتنی زیادہ، اس وقت رب دے پیغمبر نے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ
اندر اگ دیا لاٹاں نکلن۔ میرے بھائیو اللہ وجل بصیرت یہ گل تسی سمجھ چکے جو کہ بے نماز ہونا یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، اور بے نماز کی نشانی سب تو پہلی ہے کہ بے نماز نوں قیامت والے دن رب دے سامنے چکن دی توفیق نہیں ملتی۔ نماز اگر میں یہ گل کہاں کہ دنیا اندر جس قدر نبی تے رسول آئے ہیں، کوئی پیغمبر تے کوئی رسول بے نماز گزریا نہیں۔ دنیا اندر جن رسول آئے انہاں رسولاں دے ساتھی کلمہ پڑھن والے، تجھے لفظاں کہہ لو انہاں نبیاں دے صحابہ، میں پوری ذمہ داری میں بات کہاں گا کہ کسے نبی کا کوئی صحابی بے نماز نہیں سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نماز کی اہمیت آپ کے نزدیک تسی سن لئی ہے، کوئی صحابی آپ کا بے نماز ہویا نہیں۔ ذرا کہ اس تو اگے چلو، کوئی دنیا کا ولی، دنیا اندر جیڑا رب دا ولی ہے، کوئی ولی اج تک بے نماز او ولایت تے رب دی نماز نال نماز تو بغیر ولی کیویں بنتا؟ سواما ملن نال ولی نہیں بنتا، متحر گوڈے تے رکھیا ولی نہیں بنتا، حق علی نے نعرے ماریا ولی نہیں بنتا، قبراں دا پجاری بن کے ولی نہیں بنتا۔ اونا چر تک قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ولی کدوں بنتے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہ چر نماز نہ پڑھن اونا چر ولی نہیں بنتا۔ تے میں کیوں نہ یہ گل کہنا، جیڑا بندہ بے نماز آ، جیڑا بندہ بے نماز آ، سمجھ لو وہ نبیاں کا مخالف آ۔ جیڑا بندہ بے نماز آ وہ نبیاں دا تہاڈی مرضی آ۔ اللہ جاندا مینوں اتنا دکھ وا، میں کئی باری سوچنا ہونا یا اللہ میری قسمت اندر آ میرے مقتدی رکھے آ جنہاں نوں نماز دا رب دے گھر دا کوئی نہیں پتا، میں اپنی سونی قسمت تے روندا رہنا وا۔ اللہ کدے وہ بہارا آن گیا، وہ پرانے بزرگ مسجد ماشاء اللہ کمیار پڑھو ترنا، نال نال بابیاں نے رلتے جانا، اللہ دے گھر سے دوروں دوروں آتے، ہن مسجد دے ہمسائے گوانڈ ہو کے انہاں نوں نماز دا پتا، اور بلکہ کلمہ پڑھن والے ساڈے پنڈ اندر موجود آ، جڑے مسجد جا کے لڑتے آ، کہتے آ تہاڈے سپیکر دی آواز بہتی ہے، جدوں بانگ ملتی ہے ساڈے نیانے ڈر گئے آ۔ کیا کلمہ پڑھن والے لکھ باری میرے نال ناراض ہو جاؤ، جے تہاڈیاں کمزوریاں یا میں اپنی کمزوری میں نہ تھانوں دساں تے تھانوں جبریل نے آسمان کو آ کے نہیں دسی، آ جاؤ اج دے وقت، اج اس وقت نو سمجھ لو، سنبھل لو، بے نمازو کیا غضب کرتے ہو تم، حق تعالی سے کیوں نہیں ڈرتے ہو تم، حق تعالی سے کیوں نہیں ڈرتے ہو تم، کچھ نہ اپنے رب کی تم نے یاد کی، مفت میں زندگی تم نے برباد کی۔ آ جاؤ، نماز صحابہ نمازی، اولیاء اللہ نمازی، جنہوں مومن کیا جاتا وہ نمازی، جنہوں متقی کیا جاتا وہ نمازی، جنہوں ولی اللہ کیا جاتا وہ نمازی، یہ نماز تو بغیر یہ درجے لبھدے نہیں۔ اور نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، بھائیو یہ نبیاں دی گل ہی نہیں، یہ ولیاں دی گل نہیں، یہ صحابہ دی گل نہیں، میں قرآن کریم دی روشنی اندر یہ گل کہاں گا کہ آسمان زمین کے درمیان اڑن والے پرندے، کوئلہ، طوطے، چڑیاں، کاں،
چڑیاں نو پتا وا، شہد نو پتا وا، اور بلبلاں نو پتا وا، کمڑیاں نو پتا وا، بلکہ جنگلاں دے درندیاں نو علم آ، جنگلاں دے جانوراں نو علم آ، زمین دے حشرات کیڑے مکوڑے انہاں نو علم آ، کائنات دا ذرہ ذرہ قد عالم صلاۃہ، اللہ کہندے آ مینوں ہر ایک دا پتا وا، او نماز کتاں پڑھدے آ، مینوں انہاں دیاں نمازاں دا پتا، او اپنیاں نمازاں کیڑی بولی چ پڑھدے آ، کیڑی لغت اندر پڑھدے آ، کیڑی زبان اندر پڑھدے آ۔ رب تعالیٰ کہندے آ او اپنی زبان چ میریاں نمازاں پڑھدے آ تے میری شان اے آ، میری ذات ہوا کہ ساریاں لغتاں دا علم مینوں، ساریاں بولیاں میں جانا، ساریاں لغتاں میں جانا، ساریاں زباناں میں جانا۔ اللہ کہتے ہیں کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، ہر ایک جاندا وا کہ اللہ کہتے ہیں ہر ایک دی میں نماز نو بھی جاننا، خودی تسبیح نو بھی۔ کسے نو پتا کہ چڑیاں چوں چوں کردیاں وا، کسے نو علم آ کہ کہاں کا کردا، ساڈی کمزوری آ، سانوں کاماں دیاں بولیاں نہیں ہوندیاں، طوطیاں دیاں بولیاں نہیں ہوندیاں، چڑیاں دی زبان سانوں نہیں ہوندی، پر وہ خالق و مالک جس ذات نے انہاں نوں پیدا کیتا وا وہ انہاں دیاں لغتاں تے زباناں نوں جانن والا وا۔ یہ پتہ چلیا ہر چیز نمازی ہے، ہر چیز نمازی ہے۔ اور بندیا تو اتنا ہی بات نصیب ہو گیا وا، اور سارے کتے بلے، سارے جانور، سارے پرندے، سارے چرند وہ تے نمازاں پڑھنا، اور غافلا تینوں رب نے عقل دتی آ، شعور دتا وا، تو دنیا اندر شیشہ لا کے وینا وا، کدے شیشہ ویکھ کے اپنا چہرہ ویکھنا پہنا میرا چہرہ بڑا سونا وا، اور قبلیا اودو ایک گل نال ہور یاد کر لیا کر، اور شیشے چ اپنا منہ ویکھنا وا، اے منہ بناون والا رب مصور اونوں بھی یاد کر لیا کر، شیشے چ اپنا چہرہ ویکھنا وا، اپنے خالق نوں بھی یاد کر لیا کر، شیشے چ اپنے چہرے نوں ویکھنا وا، اپنے مالک نوں بھی یاد کر لیا کر، شیشے اندر اپنے چہرے نوں ویکھنا وا، اپنے مدبر الامور بناون والے نوں بھی یاد کر لیا کر، او دے سامنے جھک جایا کر، کیوں جے نماز نہ پڑھے گا تے قیامت والے دن تیرا حال آ کچھ ہونا۔ آئیے نماز کا موضوع یہ جس رنگ اندر بھی الحمدللہ ادا کریے گل سمجھ اندر آتی ہے، نماز کی اہمیت کی ہے۔ ایک حدیث پڑھ کے میں اپنی بات کو جلدی ختم کر پھر سے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات اندر حدیث ہوئی، آپ نے فرمایا من حافظ علیہا، جس بندے نے نماز دی نگاہ بانی کی، حفاظت کی ہے، میں نے مانا بھی عرض کر دینا، جڑا بندہ 5 پڑھدا وہ نماز دا محافظ، جڑا 4 پڑھدا وہ بھی محافظ، جڑا 3 پڑھدا وہ بھی محافظ، جڑا 1 پڑھدا وہ بھی محافظ۔ 5 نمازاں رب نے فرض کیتیاں، کنیاں کیتیاں؟ 5 نمازاں۔ ارے رب تعالیٰ دا کتنا کرم، رب نے کیتیاں 5 نے تے ثواب رب 50 دا دے کیتیاں رب نے۔ پتہ تمہیں معراج تے آپ گئے، سارا دین جبریل آسمان کو لے کے آیا، لیکن جدو نماز دی باری آئی، نماز دی کتنی بڑی اہمیت آ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نو آسمانہ تے بلا کے نماز دا حکم دتا۔ گل بہت لمبی آ، رب نے کہا 50 اپنی امی نو 50، آپ چپ کر کے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی، کہنے لگے سناؤ گل، اگر رب نے نا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَطِيعُ، سونیا میں بڑا بنی اسرائیل کا تجربہ کیتا، 50 کسی نے پڑھ لیا، 50 کسی نے نہیں پڑھ لیا، پھر جی جاؤ واپس، اللہ کو تخفیف کا سوال کرو، آپ گئے، اللہ نے کہا پانی چھڑ دینا، پھر آئے، پھر گلیں ہوئی، پانی چھڑ دیتی، پھر پانی چھڑ گل کی
آپ بار بار گئے تھے اللہ نے معاف کر دیتی 45 معاف کر دیتی تے 5 رہ ہوں حدیث دے اگلے لفظ ذرا بھی یاد کرو اللہ نے کہا میرے پیغمبر اب 5 نمازاں لے جا ہننا خمسن ہیا خمسون سوڑیا یہ لے جا یہ ہوئی 5 نے تے یہ ہوئی 50 نے یہ ہوئی 5 نے تے یہ ہوئی 50 کی مانا میرے پیغمبر اپنی امت نو جا کے حکم دیں 5 پڑھ لیا کر میں 50 کا ثواب ہو گیا نا یہ 5 نے تے یہ 50 نے بھائی بدر القول لدیا جڑا میرا حکم سی سونیا ان 5 کو گھٹ نہیں آپ دوبارہ نہ کہیں ماشاء اللہ ساڈے کلمہ پڑھن والے مسلمان کوئی کار میں دین نماز کا مسئلہ کرن رہے میرا آج دی گل کر دے کہ وہ سجنا اٹھ کے کہندا چنگا ہی ہوندا کہ ایک پھیرا سونا کے ہور لا دیندا مطلب کہ دل میں شیطان نے ایسی گل بتائی ہے کہ